الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بدہا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت ذی وقار اور بارونق لبیک یا رسول اللہ کانفرنس جو آپ کے یہاں منعقد ہوئی ہے اپنے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے اور اپنے آقا سے تجدید عہد غلامی کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ معززین شہر علماء کرام بالخصوص حضرت صاحبزادہ والا مرتبت جانشین شیخ الحدیث صاحبزادہ حامد رضا صاحب زیدہ مجدہ اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود جلوہ فراز ہوئے، ہم تہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں۔ اللہ ہم سب کو
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کا فیض اور نور نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی ابتدائی یہ 5 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور مجھے آپ کی ایک ایک لمحے کی توجہ درکار رہے گی۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ واقعہ اس طرح ہوا، بڑی عید کا موقع تھا، حضور علیہ السلام کے کچھ اصحاب نے تقرب الی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی قربانیوں کے جانور ذبح کر دیے، اور ذبح کرنے میں جلدی یہ ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے ابھی اپنے جانور ذبح نہیں کیے تھے، کہ انہوں نے پہلے ہی ذبح کر دیے، حتیٰ کہ عید سے بھی پہلے اپنے جانور ذبح کر دیے۔ دوسرا شان نزول علماء نے بیان فرمایا ہے، یا یہ ہے کہ شعبان کے 29 ایام گزرنے کے بعد چاند دیکھنا چاہیے، اور اگر چاند نظر آ جائے تو ٹھیک، ورنہ 30 دن شعبان کے پورے کرنے چاہیے۔ جب چاند دیکھا گیا تو نظر نہ آیا، تو کچھ لوگوں نے اگلے دن کا روزہ احتیاطاً رکھ لیا، یوم شک کا روزہ رکھ لیا۔ حضور نے نہیں رکھا تھا، صحابہ نے رکھ لیا۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے کیوں بڑھتے ہو؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہاری قربانیاں تیزی کا گوشت ہیں، جلد بازی کا گوشت ہیں، جس کو تم کھا سکتے ہو، تمہارے لیے حلال ہے، لیکن قربانیاں نہیں ہیں۔ انہیں حکم دیا گیا کہ دوبارہ جانور لو اور پھر تم ذبح کرو، چونکہ حضور سے تقدم اختیار کر دیا گیا تھا۔ گو صحابہ نے شعوراً اور قصداً ایسا نہیں کیا تھا، حضور سے مسابقت کا جذبہ نہیں تھا، حضور سے بڑھنے کی نیت نہیں کی تھی، ویسے ہی جلدی کرنے کی خواہش نے یا ایام شک کے روزے میں احتیاط برتتے ہوئے انہوں نے روزہ رکھ لیا۔ گو انہوں نے اس کا قصد نہیں کیا تھا، لیکن نفس الامر میں حضور سے پہل اور تقدم ہو گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو گوارا نہ کیا، اور اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے کیوں بڑھتے ہو؟ تمہاری قربانی نہیں ہے، تمہارا روزہ روزہ نہیں، جو نبی کے تتبع میں، اتباع میں اور پیروی میں کیا جائے وہ عمل ہے، اور جو نبی کی اتباع اور تتبع میں نہ کیا جائے وہ نیک عمل بھی عمل نہیں ہے۔ اس لیے انہیں حکم دیا گیا کہ تم نے قربانیاں دوبارہ کرنی ہیں، اور تمہارا یہ روزہ نہیں ہوا۔ اب صحابہ نے یہ جو قربانیاں پیش کی تھیں، یہ کس لیے کی تھی؟ اللہ کی رضا کے لیے، اور پہل کس سے ہو گئی تھی؟ حضور سے، کیونکہ اللہ تو قربانی نہیں کرتا، قربانی اللہ کے لیے کی جاتی ہے، روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، اللہ روزہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ سے پہل تو نہیں ہوئی تھی نفس الامر میں، حقیقت میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے سے پہل قرار دیا اور کہا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے کیوں بڑھتے ہو؟ جبکہ بڑھے تو وہ حضور سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول کریم سے بڑھنے کو اپنے سے بڑھنا قرار دیا۔ یہاں میں اگر گفتگو طوالت کے ساتھ کرنا چاہوں تو ایک لمبا وقت درکار ہے، اگر 2 لفظوں میں سمیٹنا چاہوں تو اپنا عقیدہ یوں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک ہے، اگر کہیں گے تو کفر ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک ہے، ہم کہتے ہیں ذات ایک نہیں مگر بات ایک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم سے بڑھنے کو اپنے سے بڑھنا قرار دیا، اور اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد بالخصوص صحابہ نے اس بات کا التزام کیا کہ کسی عمل میں مسابقت پھر نہیں۔ حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل دیکھ لیجئے صلح حدیبیہ کے موقع پہ، جب انہیں سفیر بنا کر حضور بھیجتے ہیں قریش مکہ کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، چلو عثمان تم آ گئے ہو، اللہ کا گھر سامنے ہے، تم عمرہ کر لو، طواف کر لو، حجر اسود چوم لو، حتیم میں نفل پڑھ سکتے ہو، تم ہمارے رشتہ دار بھی ہو، آ بھی گئے ہو، تم عمرہ کر لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میرے رسول عمرہ نہیں کریں گے تو عثمان بھی نہیں کرے گا۔ دل ترس رہا تھا کعبے کے دیدار کے لیے، کتنا عرصہ ہوا تو چھوڑا تھا اس شہر نور کو، اور کعبۃ اللہ کا طواف کیے عرصہ بیت گیا تھا، دل مچلتا تھا، جذبے گڑائیاں لیتے تھے، لیکن کہا جب حضور طواف نہیں کریں گے تو عثمان بھی نہیں کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سن لیجیے، طواف کرتے کرتے رکے، حجر اسود کے پاس آئے، چومنے لگے تو رک گئے، کہا اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے تجھے چوما نہ ہوتا، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے، ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ہم بڑے غیرت مند لوگ ہیں، نہ مانیں تو بڑے بڑے شہنشاہوں کو نہ مانیں، اور اگر ماننے پہ آ جائیں تو مدینے کی گلی کے کتے کو بھی مان جائیں۔ تو اس نسبت کا احترام ہے، کہا حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے تجھے نہ چوما ہوتا۔ اللہ نے جن کو نصیب کیا انہوں نے تو منظر دیکھا ہوگا، جن کا نصیب ابھی تک نہیں جاگا، آج کی مجلس میں آپ لوگوں کے نام میری دعا ہے، اللہ آپ سب کو در رسول کی اور اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ سچی بات ہے، جس نے دیار نور نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اب وہاں حرم الہی میں ایک منظر ہوتا ہے کہ لوگ حجر اسود کو چومنے کے لیے جس بے تابی کا اظہار کرتے ہیں وہ بڑا دیدنی ہوتا ہے۔ میں نے کمزور سے کمزور اشخاص کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پہ سجا کے حجر اسود کو چومنے کا رزق لے رہے ہوتے، جو طواف بھی لڑکھڑا کے کرتے ہیں وہ حجر اسود کے اس رش میں گھس رہے ہوتے ہیں، جان کا اندیشہ بھی ہے لیکن پھر بھی اس پتھر کے لیے انسان اتنی تڑپ رکھتا ہے، اتنی محبت رکھتا ہے کہ وہاں انسان اشش کر اٹھتا ہے کہ اتنا پیار، اتنی محبت۔ اچھا پھر جس کو موقع نصیب ہو جاتا ہے پھر وہ حجر اسود کو چومے چلا جاتا ہے، کبھی اوپر سے چوم رہا ہے، کبھی نیچے سے چوم رہا ہے، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے۔ کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے لوگ بڑے دیوانے ہیں، اگر حجر اسود کو چومنے کا موقع نصیب ہو گیا ہے تو ایک مرتبہ چوم لیں اور جان چھوڑ دیں، یہ تسلسل کے ساتھ چومے چلے جا رہے ہیں، یہ تو دیوانے لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا میاں اصل بات یہ ہے کہ یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں، یہ کسی کے لبوں کا لمس تلاش کر رہے ہیں۔ ایک جگہ سے چومتے ہیں، خیال آتا ہے حضور نے ادھر سے نہ چوما ہو، ادھر چومتے ہیں خیال آتا ہے ادھر نہ چوما ہو، پھر خیال آتا ہے حضور نے نیچے سے نہ چوما ہو، پھر خیال آتا ہے حضور نے اوپر سے نہ چوما ہو۔ میں نے کہا میاں یہ پتھر نہیں چومتے، یہ کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو حجر اسود کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چومتے ہوئے رک گئے، کہا میں کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے تجھے چوما نہ ہو۔ بلکہ صحابہ نے اس بات کا التزام رکھا کہ حضور سے صوری اور مانوی کسی انداز سے بھی تقدم نہ ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی سنیے۔ بنی عمر بن عوف کی صلح کروانے کے لیے حضور تشریف لے گئے، بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مؤذن نے کہا کہ میں اذان پڑھوں تو آپ جماعت کروا دیں، کیونکہ حضور کو تاخیر ہو گئی۔ انہوں نے اذان پڑھی، آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، صحابہ پیچھے صفے باندھے کھڑے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر مصلی پہ، بلکہ ترمذی کے لفظ ہیں، ایام مرض میں حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، 3 مرتبہ کہا۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بار بار کہا کہ حضور وہ رقیق القلب ہے، کسی اور کے لیے حکم جاری کیجئے، تو حضور نے پھر فرمایا انتن صواحبن یوسف والی عورتیں نہ بنو، ابو بکر کو حکم دو۔ یہ بخاری کے لفظ ہیں، اور آگے ترمذی کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں کہ ابو بکر ان کے اندر رہتے ہو امامت کوئی اور کروائے، کہا انہیں حکم دو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق مصلی پہ، لوگ پیچھے صفیں باندھے کھڑے، حضور جلدی فارغ ہو گئے تو تشریف لائے تو جماعت کھڑی تھی۔ اب جب پیچھے والے لوگوں نے دیکھا کہ حضور آ گئے ہیں تو انہوں نے راستہ چھوڑنا شروع کر دیا۔
پچھلی صف سے لے کر کے مصلی تک راستہ بن گیا. اب میں اس سوچ کو کدھر لے جاؤں کہ نبی کا خیال نماز میں آئے تو نماز ٹوٹ جاتی. صرف ہمت بسوئے شیخ و امثالیاں از معظمین گو بجناب رسالت ما بچندی بدتر از استغراق گاؤ خر خود است. کیا کیا بولی گئی اور کیا کچھ کہا گیا. شاید یہ حدیث نظر سے گزری ہوتی تو یہ عقیدہ کبھی مارز وجود میں نہ آتا. پیچھے سے لے کر کے، اور میں پوچھتا ہوں کہ یہ ہماری مسجدیں نہیں تھیں کہ 2-3 صفیں ہوتی تھی. صحابہ کی جماعت کھڑی ہوتی تھی تو صحابہ تو کہتے ہیں مومن کافر میں فرق ہی نماز کو سمجھتے تھے. تو کتنے لوگ تھے، اور پیچھے سے لے کر کے آگے تک جو ہے وہ صحابہ نے نماز کے اندر حضور کو پروٹوکول دیا، نماز کے اندر حضور کے لیے جگہ بنائی. بلکہ تصفیق کرتے تھے، ہاتھ کی پشت پہ ہاتھ مارنا تاکہ اگلے والے متنبہ ہو جائیں، اور وہ راستہ چھوڑے جاتے تھے حتیٰ کہ حضور پیچھے آگے پہلی صف میں پہنچ گئے. حضرت ابوبکر صدیق جب نماز پڑھاتے تھے تو وہ دائیں بائیں التفات نہیں کیا کرتے تھے، لیکن صحابہ نے اتنی کثرت سے اپنے ہاتھوں کی پشتوں پہ ہاتھ مارے کہ وہ سمجھ گئے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیچھے ہوا. جب انہوں نے غور کیا تو حضور کھڑے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز پڑھا رہے ہیں، انہوں نے مصلی سے پیچھے سرکنا شروع کیا. آقا کریم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم اپنی جگہ پہ کھڑے رہو اور نماز پڑھاؤ. لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کی حمد کہی اور اس پیچھے مصلی پہ سرک آئے. حضور مصلی پہ چلے گئے، نماز سے فراغت ہوئی، سلام پھرا. حضور نے فرمایا ابو بکر جب میں نے کہا جو تھا کہ تم نماز پڑھاتے رہو تو پھر تم پیچھے کیوں آ گئے، تم آگے کیوں نہ رہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ سنیے، کہنے لگے ما کانا لابن ابی قحافہ ان یؤم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرأت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے. تو حالت نماز کے اندر بھی حضور سے پیچھے آ گئے اور پیچھے سرک آئے، تقدم اختیار نہیں کیا ہے. تو کہا اے ایمان والو، اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، دوسرا حکم اے اہل ایمان، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس عزت والے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرنا. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جس طرح ایک دوسرے سے چلا کر بات کرتے ہو میرے نبی سے نہ کرنا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہارے عمل برباد نہ کر دیے جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے. ایک ہے ضبط کرنا، ایک ہے ہبط کرنا. جو چیز ضبط ہو سلو پر واپسی ہو جاتی ہے، اور جو چیز ہبط ضائع کر دی جائے وہ ناراضگی ختم بھی ہو واپس نہیں ہو. کہا میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بھی اونچی ہو گئی تو عمل ضائع کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا. تم سمجھو گے ہمارے دامن میں بڑی نیکیاں ہیں، لیکن پلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، سارے اعمال لٹ جائیں گے اگر میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بھی اونچی ہو. یہ اتنی نازک بارگاہ ہے. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے عزت بخاری کے شعر کو اپنے کلام میں درج کیا ہے. ادب گاہیز زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی. کہتے ہیں یہ وہ عزت والی بارگاہ ہے جہاں جنید بغدادی اور بایزید بستامی آئیں، وہ بھی سانسوں کو روک کے آتے. یہاں سانسوں کا شور بھی بے ادبی کہلاتا ہے. یہ اتنی عظیم المرتبت بارگاہ ہے کہ یہاں آواز کا لہجہ بھی بلند نہ ہونے پائے. اور صحابہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد اپنی آوازوں کو اتنا پست رکھتے تھے کہ حضور کی موجودگی میں جب بات کرتے تو سرگوشی کے انداز میں کرتے. اور یہ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہریہ میں بھی حکم باقی تھا، اور حضور کے وصال با کمال کے بعد بھی حضور کے روضہ نور کے پاس یہ ادب، اس کی رعایت کرنے کا حکم امت کو آج بھی باقی ہے کہ آواز کو اونچا نہ کیا جائے. بلکہ امام مالک کی سنی، جنہیں امام دار الہجرہ کہتے ہیں. امام دار الہجرہ اس لیے کہتے ہیں، مدینے کے ناموں میں سے ایک نام دار الہجرہ ہے، اور یہ ساری زندگی مدینہ شریف میں رہے، صرف زندگی میں ایک حج کیا، دوسری مرتبہ نہیں گئے. کسی نے کہا کہ آئیے نا حج کرنے کے لیے چلیں. حضرت امام مالک نے کہا فرض تھا میں نے ادا کر لیا. کہا نفلی حج بھی تو کیا جا سکتا ہے. تو امام مالک کہنے لگے میں نہیں نکل سکتا شہر مدینہ سے، کہیں مدینے سے باہر موت نہ آ جائے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو
استطاعت ہو کہ وہ مدینے میں فوت ہو تو وہ مدینے میں مرے. جو مدینے میں فوت ہوگا میں اس کے ایمان کی ضمانت دوں گا. یہ بہت بڑی سعادت ہے. میں نے ڈاکٹر کے بی نسیم صاحب کو جواز المدینہ ہوٹل کے تہ خانے کے اندر دیکھا. ایک بوڑھے شخص کے ساتھ وہ رہتے تھے. کسی زمانے وہ پشاور یونیورسٹی کے شعبہ فارسی کے انچارج رہے ہیں. بہت بڑا نام ہے. حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کی جتنی کتابیں فارسی سے اردو میں انہی نے منتقل کی ہیں. تو یہاں ان کا خاصا کام تھا, پہچان تھی, عزت تھی. مجھے بھی پتا تھا کہ یہاں کیوں رہ رہے ہیں, لیکن میں نے ان کو اس کے باوجود کہا کہ حضرت آپ یہاں کیوں رہ رہے ہیں. تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے میں صرف موت کا انتظار کر رہا ہوں. اس مرتبہ جب ہم حضور کے دیار نور پہ گئے تو ایک دن عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو بقی کی جانب جہاں دار التجہیز بنا ہوا ہے, جن لوگوں نے شہر نور دیکھا ہے وہ منظر سامنے آ گیا ہوگا. تو وہاں عصر کی نماز کے بعد ہم چائے پینے کے لیے بیٹھ گئے. ایک بوڑھا شخص جس کی عمر 70 سال کے قریب ہو, اس کی ایک ٹانگ لکڑی کی تھی, وہ ہمارے پاس آ کر کے بیٹھ گیا اور اس انداز سے اس نے حضور کی سنت داڑھی کو خراج پیش کیا کہ اگر ہمارے موجودین میں سے اگر کسی شخص کے چہرے پہ حضور کی سنت کا نور نہ ہوتا تو ممکن نہیں تھا کہ وہ دوبارہ داڑھی منڈوا دے. اس انداز سے اس نے حضور کی سنت کو اتنے میٹھے لہجے کے اندر خراج پیش کیا. اور مغرب کا وقت قریب ہو گیا اور شام کے, میں نہیں کہتا اندھیرے چھا رہے تھے, مدینے کی شام بھی بنارس کی صبح سے حسین ہے. اس دیس کے پتھر بھی مخمل سے لگے مجھ کو اور نور کے سانچے میں ہر خار ڈھلا دیکھو. مدینے کی شام بھی جو ہے وہ صبحوں سے حسین ہے, روشن ہے. بلکہ وہاں جب شام ہوتی ہے لگتا ہے دن چڑھ آیا ہے. تو مسجد نبوی کے میناروں سے اذان کی صدائے دل نواز آنا چاہ رہی تھی. ہمارا جی چاہ کہ ہم جلدی سے مسجد نبوی میں چلے جائیں, لیکن وہ بزرگ اپنی بات کو طول دے رہے. ہم نے ان سے جان چھڑانے کی پوزیشن میں ان کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے, ہم جا رہے ہیں, اللہ حافظ, السلام علیکم. جب یہ لفظ کہہ کر کے میں واپس پلٹا تو ان کے چہرے پہ میں نے دیکھا غصہ ہے, اور میں نے جب غور سے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں بڑا پریشان ہوا. میں تو پاکستان میں بھی کوشش کرتا ہوں کسی کا دل نہ توڑا جائے, اور شہر مدینہ میں اس شخص کا میرے سے کوئی دل ٹوٹ گیا, کوئی جملہ میں نے بار بار اپنے لفظوں پہ غور کیا تو میرے لفظوں میں کوئی ایسا سکل نہیں تھا جو اس کے دل کے لیے بوجھ کا سبب بنتا. تو خیر میرے قدم رک گئے. میں نے کہا کہ بزرگوں میں نے کیا بری بات کہی ہے, میں نے یہی کہا نا اللہ آپ کو لمبی زندگی دے, اور آپ ناراض ہو گئے. تو وہ بزرگ رو پڑے. کہنے لگے 46 سال ہو گئے مجھے مدینے میں موت کا انتظار کرتے, اور تم اب بھی مجھے زندگی کی دعائیں دے رہے ہو. میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے شہر کے اندر موت آ جائے. تو وہ شہر جس میں مرنا بھی آبرو ہے, علامہ اقبال کے شہر میں آیا ہوں. چلو اس حوالے سے مجھے اقبال کا ایک قصہ یاد آ گیا. اقبال نے بھی آرزو کی ہے. آپ کلیات اقبال اٹھائیں, بحضور رحمت للعالمین, اس عنوان کے ساتھ اقبال کی مثنوی کے اندر ایک آرزو ہے. وہ حضور کی تعریف کرتا ہے, مدح و ستائش کرتا ہے. گرد تو گردت حریم کائنات, از تو خواہم یک نگاہ التفات, بوریا ممنون خواب راحتش, تاج کسرا زیر پائے امتش, شش جہت روشن بتاب روئے تو, ترکو تاجی کو عرب ہندو تو. اب تعریف کرے جاتا ہے اور پھر تعریف کرنے کے بعد کہتا ہے حضور میں تعریف کر رہا ہوں آپ کی, میں آپ سے ایک آرزو کرنا چاہتا ہوں. پھر اقبال دوبارہ حضور کی مدح شروع کر دے. کہتا ہے ہمت نہیں پڑ رہی, چھوٹا منہ بات بڑی. پھر اس کے بعد دوبارہ کہتا ہے آپ رحمت للعالمین ہیں, اس لیے میرا حوصلہ بڑھ رہا ہے اور میں عرض کر رہا ہوں. اور وہ عرض کیا ہے, کوکب را دیدائے بیدار بخش, مرکدے در سایہ دیوار بخش. میرے مقدر کے ستارے کو روشنی دے دیجئے, مجھے اپنے روزے کی دیوار کے سائے میں قبر دے دیجئے. آرزو دارم کے میرم در حجاز, میری آرزو یہ ہے کہ میں مروں تو اس مٹی پہ میری موت آئے. اچھا یہاں تک عجز ہی عجز ہے, لیکن اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد, اس عرض کو بیان کرنے کے بعد آپ بس میں پڑے, اقبال کے تہور بدل گئے. پھر اقبال آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہتا ہے پھر جب مجھے یہ اعزاز مل جائے تو پھر میں اس آسمان کو کہوں لانا اپنے ستارے, لا شمس و قمر, اے آسمان اپنے دامن میں چمکتے ہوئے یہ کمکمے اور یہ ستارے جن پہ تمہیں ناز ہے, ذرا لے کے آ, میری قبر کے ذروں کا مقابلہ تو کر کے دکھا.
چونکہ میری قبر کوچہ محبوب میں بنی ہوئی ہے، تیرے ستارے میری قبر کے ذروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حضرت امام مالک ساری زندگی حضور کے در نور پہ رہے۔ بول و براز کے لیے آپ مدینہ شریف کی حدود سے باہر نکلتے، تیزی سے دوڑتے، پھر واپس پلٹ آتے اور کہتے کہیں باہر مجھے موت نہ آ جائے۔ اور آپ کے اکثر کندھے زخمی رہتے تھے، اور کندھے زخمی اس لیے رہتے تھے کہ دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے چلتے تھے، گلیوں میں نہیں چلتے تھے کہ حضور کے قدموں کے نشان پہ میرا کوئی قدم نہ آ جائے۔ یہ امام مالک کی محبت۔ 40 سال تک حضرت امام مالک نے حضور کے روضہ نور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث دیا۔ 40 سال۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں امام مالک سے پڑھنے آیا، ایک ادا ہی مجھے کھا گئی اور پھر میں انہی کا ہو کے رہ گیا۔ امام مالک جب حدیث روایت کرتے، محدثین کا طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے فرمایا، لیکن امام مالک حضور کے روضے کے پاس ہی بیٹھے تھے اور روضہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے کالا کالا صاحب و حاضر مزار، اس مرکز نور کے مکین نے کہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لفظ کھا گئے مجھے، اور میں نے کہا میں نوکری کروں گا ساری زندگی شخص کی۔ پھر امام شافعی نے ایک طویل عرصہ امام مالک کی صحبت میں گزارا۔ امام مالک نے 40 سال تک حضور کے روضہ نور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث دیا، اور 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہونے دی۔ 40 سال میں کتاب کے ورق کے الٹنے کی آواز بھی پیدا نہیں ہونے دی۔ یہ حضور کی چوکھٹ کا درد ہے۔ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی، اے ایمان والوں میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج 72-73 فرقے جو حال کر رہے ہیں، الیاذ باللہ، لوگوں نے اپنی بحث کا مرکز بنایا ہوا ہے۔ نبی اس لیے مبعوث تو نہیں ہوئے کہ تم ان کا علم اور ان کے اختیار ناپو اور تولو، نبی تو اس لیے دلوا فراز ہوئے تھے کہ ان کی تعلیمات پہ عمل کر کے اپنی زندگی سوارو، اگر ضرورت پڑے تو نبی کے نام پہ جان بھی مار دو۔ لیکن آج کیا کچھ ہو رہا ہے، میں کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیدا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا سا ہور ڈٹھا۔ پتہ نہیں تم نے کس کو دیکھا جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکے۔ وہ کسی نے کہا تھا تو میں نے جواباً کہا، میں نے کہا میاں آج تو لوگ اسے ووٹ بھی نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑا سکے، سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی۔ تم اس کی بات کرتے ہو جو سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا، ہم اس کے قصیدے پڑھتے ہیں جس کی انگلی اٹھے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں۔ تم اس کی بات کرتے ہو جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم اس کے قصیدے پڑھتے ہیں کہ جو چاہ لے تو خدا قبلے بدل دے۔ تم اس کی بات کرتے ہو جو سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا، ہم اس کی نعت خوانی کرتے ہیں جس نے کہا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ہم تو اس نبی کے قصیدے پڑھتے ہیں، می بریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں۔ آپ کا ذوق سلامت ہے کہ نہیں؟ می بریا کستوریاں دا۔ اب ہمارا حق ہے کہ ہم حضور کے قصیدے پڑھیں۔ مغرب نے سمجھا تھا شاید ان کے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے، لیکن اقبال کہتا ہے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ مسلمان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا ہے، پوری امت کے اندر ایک حرارت پیدا ہو گئی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا لیڈر کوئی نہیں ہے۔ چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے، سمن ہے سبزہ ہے باد سحر ہے، مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم، یہاں کا لالا بے سوز جگر ہے۔ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران بے غیرت ہو گئے ہوئے، اس وجہ سے جو ہے وہ انقلاب نہیں آ رہا، ورنہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ ہے، اور میں نے جگہ جگہ دیکھا ہے لوگوں کے سینے میں ایک طوفان ہے، ایک جذبہ لیے ہوئے لوگ گھوم رہے ہیں اور مرنے کے لیے تیار ہیں لوگ۔ تو یہ ایک امت کے اندر جذبہ پیدا ہوا۔ تو مغرب نے سوچا تھا شاید ہم ان کے سینے سے عشق کی وہ چنگاری چھین لیں گے، لیکن مغرب اب دیکھ لے کہ یہ چنگاری اب شعلہ جوالا بن گئی ہے، اور کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں اس نے محمد کے قصیدے نہ پڑھے جا رہے ہیں۔ شاید آپ نے دیکھا ہو تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ اب حضور کی قصیدہ خوانی پوری قوت اور پورے بانکپن کے ساتھ کریں۔ تو بات کر رہا تھا می بریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، تے قبلہ او دے بنیا سائن جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔
ہم تو اس نبی کے چاہنے والے ہیں۔ آپ کو واقعہ تو یاد آ گیا ہوگا، کہاں یہ خیال کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور کہاں یہ قرآن کی آیت محبوب تو چاہے تو قبلہ نہ بدل دیں۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ کہا محبوب اگر پروگرام ہو گیا تو پھر بدل لو۔ قبیلہ بنو سلیم کی مسجد ہے، ظہر کی نماز ہے، 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، 2 ابھی باقی ہیں، خاطر آطر میں خیال آیا قبلہ بدل جائے تو کیا ہو، طائر سدرہ نشین کے پروں کے پھڑ پڑانے کی آواز آنے لگی۔ کہا محبوب پروگرام بن گیا، پھر دیر کا ہے کہ ابھی رخ پھیر لو، یا اللہ کی نماز تو پوری ہو لے۔ صحابہ ذہنی طور پہ آمادہ تو نہیں تھے، چونکہ صحابہ پہلا قبلہ جنہوں نے دیکھا ہے وہ بالکل مسجد قبلہ تین، اللہ آپ کو نصیب کرے زیارت اس کی، پہلا قبلہ بالکل شمال میں اور موجودہ قبلہ بالکل جنوب میں۔ صحابہ کو تو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، حضور رخ پھیریں گے پریشانی تو ہوگی، لہذا نماز پڑھ لینی دی جائے، اب بتا دیا جائے جو پڑھ لی سو پڑھ لی، آئندہ نماز تو منہ کر کے پڑھیں گے۔ ہم نے نماز کا وقت بھی بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتاتے ہیں، کل سے نماز ظہر 2:15 بجے پڑھیں گے۔ اگر اسی دن بتا دیں تو لوگ تو گلے کو آئیں گے، یار ہم تو آئے ہیں 2 بجے کے حساب سے 15 منٹ اور انتظار کریں۔ تو ہم نے نماز کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتاتے ہیں، یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا۔ کہا نہیں محبوب ابھی رخ پھیر لو، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے۔ کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہو۔ می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں تے قبلہ اودے بنیا سائن جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ ہم تو اس نبی کے چاہنے، اس نبی کے ماننے والے۔ تو بات کر رہا تھا کہ کہاں یہ مزاج کے امت ناپنے اور تولنے میں لگی ہے، اور کہاں یہ حکم خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے، لہجہ بھی اونچا ہو گیا، سب کچھ غرق کر دوں گا، اعمال ضائع کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم سمجھو گے کہ ہماری نیکیاں بدستور موجود ہیں، لیکن لٹ جاؤ گے اگر میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بھی اونچی ہو۔ اور آگے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آواز کو رسول کریم کے ہاں پست رکھتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں اپنی آوازیں نرم رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ دیا ہے۔ تقوی کی علامت کیا ہے؟ متقی کون ہے؟ جس کی نمازیں زیادہ ہیں، جس کے روزے زیادہ ہیں، جس کی عبادت کا طول و عرض بہت سارا ہے، جس نے حج اور عمرے زیادہ کیے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو میرے محبوب کا ادب کرتا ہے اس کا دل تقوی کے لیے منتخب ہو گیا۔ یہ سیدھی سادی نشانی سمجھ میں آ گئی۔ متقی کون ہے دیکھنا ہے، متقی کون ہے؟ حضور کا نام سن کے جسے ٹھنڈ پڑ جائے سمجھو متقی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب جو ملحوظ رکھے وہ متقی ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کی کرینہ۔ بلکہ شہر اقبال میں آیا ہوں تو اقبال کی بات بھی تو یہاں کرنی چاہیے۔ اقبال سے پوچھا گیا کہ دین کیا ہے، 2 لفظ ہی بتاؤ دین کیا ہے۔ ایک تو تھا 3 گھنٹے کا خطاب کیا جائے کہ دین یہ ہے، 600 صفحات کا مبسوط مقالہ ہو کہ دین یہ ہے، لیکن اگر 2 لفظوں میں پوچھنا چاہو کہ دین کیا ہے تو اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ اگر 2 لفظوں میں تشریح پوچھو نا دین کی کہ دین کیا ہے تو اقبال کہتا ہے طلب یار میں جلنے کا نام دین ہے۔ طلب یار میں جلنے کا نام دین سراپا سوختن اندر طلب، طلب یار میں جلنے اور مرنے اور تڑپنے کا نام دین ہے۔ اسی لیے کہا تھا نا اس نے اللہ سے تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ عشق نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، عشق ہی ابتدائے ذات، عشق ہی انتہائے ذات، عشق نہ ہو تو شرف دی بت کدا تصور ہے، کچھ بھی نہیں پلے بچتا اگر عشق نہیں ہے۔ یہی حرارت ہے، یہی جذبہ ہے، یہی سب کچھ ہے۔ تو اقبال کہتا ہے دین کیا ہے؟ دین سراپا سوختن اندر طلب، طلب یار میں جلنے کا نام دین ہے، انتہائش عشق آغازش ادب، ادب سے دین شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے دین اور یہ ہے دین کی تشریح۔ تو وہ لوگ تقوی والے ہیں جو اپنی آوازیں حضور کے ہاں پست رکھتے ہیں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم،
ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ ایک تو اللہ انہیں بخش دے گا، سارے گناہوں سمیت بخش دے گا، اور دوسرا اجر عظیم۔ اجر عظیم کیا ہے؟ دیکھو، میں اگر کہوں کہ آج میں نے بڑی خیرات کی ہے تو کتنی کی ہوگی؟ 500 روپیہ دے دیا ہوگا، 1000 روپیہ بانٹ دیا ہوگا۔ بڑی خیرات کی ہے تو میرا بڑا کہنا اتنا ہی ہو سکتا ہے، لیکن ایک کروڑ پتی شخص کہے کہ آج میں نے بڑا مال بانٹا ہے تو اس نے لاکھوں بانٹے ہوں گے۔ لیکن اگر ارب پتی کہے آج میں نے بڑا بانٹا ہے تو اس نے کروڑوں بانٹے ہوں گے۔ اگر کھرب پتی کہے کہ آج میں نے بڑا مال لٹایا ہے تو اس نے 15 روپے تو نہیں لٹائے ہوں گے، اس نے اربوں روپے دے ہوں گے۔ جتنا بندہ بڑا ہو اس کا بڑا بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا اجر دوں گا تو پھر اللہ کا بڑا کتنا بڑا ہوگا؟ جو رسول کا ادب کرتے ہیں اللہ کہتا ہے ان کے لیے اجر عظیم ہے، تو جس کو اللہ بھی عظیم کہہ رہے ہیں تو وہ کتنا عظیم ہوگا؟ اب اللہ کا کلیل دیکھ لیجیے، اللہ کے عظیم کا تو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ کل متاع الدنیا قلیل، اللہ کہتا ہے محبوب دنیا کا سارا سامان اللہ کی نظر میں تھوڑا ہے، سارا 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات، سمندروں کی تہوں میں پھیلے ہوئے موتی، پہاڑوں کی کوکھ میں چھپے ہوئے خزانے، لوگوں کے پاس مالیاتی اداروں کے پاس سرمایہ، جو کچھ دنیا میں ہے اللہ کی نظر میں تھوڑا ہے، لیکن محبوب کے ادب کرنے والوں کو جو اللہ عطا کرے گا وہ عظیم ہے۔ وہ کتنا عظیم ہے ہم یہاں بے بس۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، وہ جو حجروں کے باہر آ کے آواز دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ یہ ایک وقت آیا تھا جو آداب رسالت کی رعایت نہ رکھ سکا، دیہاتی تھے، نہیں جانتے تھے ادب کیا ہے، باہر کھڑے ہو کر کہا یا محمد اخرج الینا، ہماری بات باہر نکل کے سنیں۔ یہ حضور سے انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند نہ آئے، سورہ حجرات کی آیتیں اتاری، اور اسی وجہ سورت کا نام حجرات ہے، حجرے کی جمع حجرات ہے۔ اللہ نے محبوب کے حجروں پہ سورت اتار دی، اللہ اکبر۔ تو کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو حجروں سے باہر کھڑے ہو کے ندائیں دیتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے۔ ولو انہم صبروا، اگر وہ آوازیں نہ دیتے، صبر کر کے کھڑے ہو جاتے، حتی تخرج الیہم، محبوب تو خود ہی آ جاتا۔ بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ غلام آئے تھے، نبی کو پتا چل گیا تھا کہ غلام آئے ہیں، صبر تو کرتے، نبی خود ہی تشریف لے آتا۔ یہاں تو لفظوں کا سہارا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ حضرت حذیفہ بن یمان کی سنی، صحاح کی روایت ہے، کہتے ہیں میری امی نے کہا کہ جا حضور کے پیچھے نماز پڑھ اور حضور سے میرے لیے اور اپنے لیے دعا کروانا۔ کتنی خوش نصیب لوگ۔ آج آپ کی مائیں کہتی ہوں گی بیٹے جاؤ قرآن کا درس سنا، لیکن